بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت خبروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے۔ بلوچستان کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، پاکستان میں حکمران کون ہے۔ خواجہ آصف کا ایک کلپ ہے جو قومی اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا، اس میں وہ بہت طعنے دے رہے تھے ماضی میں کہ جو حکومتیں تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئیں، فوج کی مدد سے آئیں اور جوتے پالش کرتے تھے اور کیا کچھ۔ جو آپس میں وہاں پر جو فکر بازی ہوئی وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان میں چل کیا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلوچستان اور یہ جو دوسرے معاملات ہیں یہ سب کیا ہے۔ ہم نے سب کچھ وٹنس کیا ہوا ہے کہ اس وقت کون کیا بات کرتا تھا، لیڈر آف اپوزیشن کیا بات کرتے تھے، جس طرح وہ شوکت عزیز کی مالش کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ آپ بارے میں پروفیشنل مالشی اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح وہ مالش کیا کرتے تھے۔ آج کلام کر رہے ہیں، آپ کو یہ آپ بارے میں پروفیشنل مالشی اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح وہ مالش کیا کرتے تھے۔ آج کلام کر رہے ہیں، آپ کو یہ آپ بارے میں پروفیشنل مالشی اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح وہ مالش کیا کرتے تھے۔ آج کلام کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کل جو مالش خواجہ صاحب اور ان کے قائدین کر رہے ہیں، آصف زرداری جو مالش کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو بالکل ہر شے لکھ کے اپنے ان کے حوالے کر دی۔ اب آتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ٹرین کا واقعہ ہوا، ایک خوفناک واقعہ، ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے اور ہر دل اس سے ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن اس کی جو ذمہ داری اس ساری سچویشن کی کس پر ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں میاں نواز شریف نے جو گفتگو کی، میں آپ کو وہ گفتگو سنوا دیتا ہوں جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پر ان کی جو گفتگو، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار نواز شریف صاحب کس کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے، آپ جانتے ہیں، جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتا دیا۔ اچھا، بہت ساری کوششیں بھی ہوئیں، لیکن وہ کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہوئیں؟ اب ڈاکٹر مالک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور جو وفاق کے ساتھ ان کی جو لائلٹی ہے، پاکستان کے ساتھ جو ان میں پاکستانیت ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ وہ ایک گفتگو کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا گفتگو کرنے کے لیے، میں نے گفتگو کی، لیکن پھر اس کے بعد گفتگو کرنے والوں نے منع کر دیا۔ سنیے ذرا ڈاکٹر مالک کیا کہتے ہیں۔ مجھے خود بھیجا وہاں پہ، میں گیا، بات چیت کی، جب بات چیت کامیاب ہو گئے کہتا ہم نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے بھیجا کیوں آپ لوگوں نے؟ اب میں آپ کو ایک اور گفتگو سنواتا ہوں۔ امان اللہ کنرانی جو سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں اور جو رہے ہیں صدر، اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بڑے وہ ایک معتدل آدمی ہیں، پاکستانیت ان میں ہے، اس ساری صورتحال میں یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں سب سے پہلے تو ایک تصویر آپ یہ دیکھیں۔ میں امان اللہ کنرانی کی بات سے پہلے اس میں آپ کو نظر آئیں گے عطاء اللہ مینگل، خیر بخش مری اور اکبر بگٹی۔ اب خیر بخش مری کا بہت ضروری ہے ذکر کرنا یہاں پہ، اس لیے کہ یہ جو BLF والے نوجوان ہیں آج کل، وہ بیسیکلی اپنا فکری رہنما خیر بخش مری کو مانتے ہیں۔ تو یہ اکٹھے تھے، یہ سارے کے سارے اکٹھے تھے، اور کیا اس وقت سوچ تھی؟ کیا پاکستان کے مخالف تھے، علیحدگی چاہتے تھے؟ اب یہ امان اللہ کنرانی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک ایسے صاحب ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی۔ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ملک میں وفاقی حکومت، وفاقی نظام چاہتے تھے، وہ اپنے صوبے کے لیے خود مختاری چاہتے تھے، وہ اپنے ساحل وسائل پر دسترس چاہتے تھے، وہ اپنے بلوچ قومی شناخت کا دفاع کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے۔
اور یہ تینوں کے جو بات کی وہ تصویر 28 فروری 1997 کی ہے. دوسرا جو ہے یہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیرا بگٹی میں 2005 میں جلسہ ہوا, اس میں بالا چمری صاحب, برہمدک بگٹی صاحب, وہ سب موجود تھے, میں خود بھی وہاں موجود تھا. آپ بھی اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں. صدر اختر مینگل صاحب بھی بعد میں آئے, ڈاکٹر حئی صاحب بھی بعد میں اس جلسے میں شریک ہوئے. سب یہی مطالبہ, کوئی پاکستان کے خلاف سوچتا بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے 26 اگست 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد وہ جو چنگاری ہے جس کو کہتے تھے یہ تحصیل کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو جو ہے 2 مہینے میں حل کریں گے. آج 20 سال ہو گئے, اس مسئلے کا حل کیا, اور مسئلہ خراب سے خراب تر ہوتا گیا. اور اس سلسلے میں ہم نے سینٹ میں یہ بات کی, یہ میں ڈیٹ بھی مجھے یاد ہے, فروری 2006 کی بات ہے. ہم نے کہا بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, اگر آج آپ نے ان کو ٹھیک نہیں کیا کل آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا, اور نواب بگٹی, خیر بخش مری, سردار عطا اللہ مینگل بھی ایرلیونٹ ہو جائیں گے, ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں, اور آپ در و دیواروں سے باتیں کریں گے, لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے. آج 20 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہی باتیں جو ہے سچ ثابت ہوئی ہیں, اگرچہ آگے یہ تینوں ہمارے رہنما موجود نہیں ہیں. اب آپ نے یہ ساری ان کی گفتگو سنی کہ ساری صورتحال. اب میں آپ کو ایک اور کلپ سنوانا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کا, جس میں وہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی منافقت اتنی ہے کہ کچھ بھی ہو وہ پی ٹی آئی کے گلے میں ڈالو, دنیا میں یہ بتاؤ ویسٹ کو کہ یہ دیکھیں یہ دہشت گردی جو ہے اس میں بھی پی ٹی آئی ملوث ہے. جیسے 9 مئی میں ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ ذرا وزیر دفاع ذرا ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک کینسر سروائیور, وہ 22 مہینے سے جیل میں ہے, اور اس کا پی ٹی آئی نے ذکر کیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو اگر چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں. سنیں ذرا خواجہ آصف کی بات سنیں. یہ ان کے اکاؤنٹ سے, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں نے تمام مغوی عورتوں کو 12 گھنٹے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا. یہ دیکھیں یہ کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد ان کا یہ اکاؤنٹ کا جو ہے یہ کاپی ہے. اس کے بعد ہے اس کا دوسرا جو ہے وہ فکرہ جو ہے یہ ایک دم کمپیریزن جو ہے اپنے سیلف انٹرسٹ پہ آ گئی. پنجاب میں 70 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد 22 ماہ سے جیل میں قید ہے. 22 ماہ سے. مسئلے کا حل کیا ہے, کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ عادل بارزئی جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, جن کا اربوں روپے کا نقصان کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ مسئلے کا حل کیا ہے. ذرا ان کو سن لیں. مذمت کرتا ہوں, ہم پورے بلوچستان والے اس کا مذمت کرتے ہیں, اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ ان کا حل آپریشن نہیں ہے, یہ کوئی آپریشن اس کا حل نہیں, اس کا حل ہے نواب, سردار, خان, میر, معتبر, ملک, یہ لوگ اس کا حل ہے. لیکن بلوچستان کا حل کیا ہے؟ صاف شفاف الیکشن, حقیقی نمائندوں کو آنے دو. اگر یہ بلوچستان کا حالات ٹھیک نہیں, میں ذمہ دار ہوں. اب میں نے یہ سارے شارٹس آپ کو سنوا دیے. ساری گفتگو میں نے یہ ان لوگوں کی زبانی ہے جو صاحب حیثیت ہیں, جو مختلف اعلیٰ پوزیشنز پر فائز رہے اور کل بھی وہ فائز ہوں گے. تو ان کی نظر میں مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے عمران خان اور اس کی جماعت کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش, امریکہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش, یہ جو ساری تھیوریز ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں. جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نے